اللہ اللہ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکتوبات امام ربانی مجدد الفسانی الشیخ احمد فاروقی السرہندی رحمہ اللہ تعالی، دفتر اول حصہ دوم، مکتوب نمبر 73 نمبر مکتوب۔ اس مکتوب شریف میں حضور مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی اپنے ایک سالک کو جو آپ سے مرید ہوئے تھے اور بعد میں وہ کچھ دنیا اور دنیاوی کاموں کی طرف زیادہ میلان دے چکے ہیں اور سلوک و تصوف کی طرف انہوں نے کچھ اپنے جو ان کی ہابیز تھی یا جو وہ کرنا چاہتے تھے، جس طرح سلوک و طریقت و تصوف کا جو رستہ ہے اس رستے پر وہ چل نہیں پا رہے تھے، بلکہ دنیا کی اس لہو و لعب میں وہ چل پڑے ہیں۔ تو مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی آپ کو نصیحت فرما رہے ہیں۔ یہ نصیحت تو آپ اپنی اس سالک کو فرما رہے ہیں، لیکن اس میں انہوں نے ایسے انمول موتی اور ایسے ہیرے جواہر جو علوم و معارف کے ہیں آپ مبارک نے ارشاد فرمائے ہیں، ہم سب کے لیے یہ نصیحت اور حضور مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی کی طرف سے ہم سب کے لیے ایک معرفت کی بات ہے۔ اس مکتوب شریف میں آپ مبارک دنیا کی مذمت فرما رہے ہیں اور پھر یہ بھی فرما رہے ہوتے ہیں کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ ایسے علوم جو غیر نافع ہوتے ہیں، جو فائدہ مند نہیں ہوتے، وہ علوم اس پر وہ اپنے آپ کو وابستہ رکھ لیتے ہیں، وہ علوم حاصل کر رہے ہوتے ہیں جن کا کوئی بھی شریعت مطہرہ میں کوئی فائدہ یا افادہ استفادے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اور اس مکتوب شریف میں آپ فرماتے ہیں کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کو رب کائنات نے ہم سب کے لیے مباح فرمایا ہوا ہے، یعنی جس کی کرنے سے کوئی ثواب نہیں ملتا، نہ کرنے سے کوئی عذاب نہیں ملتا، کوئی کرنے سے گناہ نہیں ہوتا، نہ کرنے سے بھی کوئی گناہ نہیں ہوتا، مباح چیز ہوتی ہے۔ لیکن یہ مباح چیزیں جو ہوتی ہیں اس میں بھی زیادہ ان مباح چیزوں کی طرف، فضول مباحات کی طرف میلان اور رجحان کے بارے میں آپ ارشاد فرما رہے ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ایسی چیزیں تو ہے کہ جس کے کرنے سے گناہ نہیں ہوتا، نہ کرنے سے بھی گناہ نہیں ہوتا، ثواب بھی اس پر مرتب نہیں ہے اور گناہ بھی مرتب نہیں ہے، لیکن ان فضول مباحات کو جب ہم کرتے جائیں گے تو وہ بھی ہمارے حق میں بہتر رہے ہیں۔ اور آپ مبارک اس مکتوب شریف میں یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ آپ خاص الخاص جوانی کی وقت میں، علل خصوص جوانی کے ٹائم میں آپ اعمال صالحہ کرتے رہیں تاکہ بڑھاپے میں اللہ کریم وہ وقت نہ لائے کہ بندہ پھر وہ عبادت نہ کر پائے۔ اب مبارک فرماتے اے میرے بیٹے، دنیا جو ہے یہ آزمائش و امتحان کی محل ہے، یہاں پر آزمائش و امتحان ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے دنیا کو ایسے پیدا فرمایا ہوا ہے کہ یہ دنیا کی ظاہر جو ہے یہ مختلف قسموں کی مزخرفات، عبث چیزوں سے بری پڑی ہے۔ آپ دیکھیں گے دنیا میں ہمارے آج کل کے دور میں بڑی فضول چیزیں جو ہے وہ بہت ساری اس دنیا و کائنات میں موجود ہیں، اور اس دنیا کی صورت کو، شکل کو ایسے مزین کیا گیا ہے کہ ان کو بڑے تل لگائے گئی ہے، خط و خال لگائے گئی ہیں، زلف اور ان کی زلفوں کو سنوارا گیا ہے۔ دنیا بظاہر جو ہے وہ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے بالکل سرسبز باغ ہو اور اس میں خوشیاں ہی خوشیاں ہوں، بظاہر یہ دنیا ایسی محسوس ہوتی ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ در نمود شیرین است و بطراوت و ندارت متخیل، دنیا ایسی ہے کہ جب ان کو ہم دیکھتے ہیں تو یوں تصور کرتے ہیں بہت ہی میٹھی دنیا ہے، شیرین ہے، میٹھی ہے، اور یہ بہت تر و تازہ ہے یہ دنیا جب ہم اس کو ظاہر کو دیکھتے ہیں، لیکن فی الحقیقت دنیا کیا ہے؟ آپ فرماتے جیفیس عطر اندوہ، یہ ایک ایسی مردار بو، جس کی مردار بو ہوتی ہے، ایک بدبو والی چیز ہوتی ہے، اور آپ اسے اس کے اوپر ایک خوشبودار سپرے لگا دیں تو عارضی طور پر اس میں سے خوشبو تو آتی رہے گی، لیکن فی الحقیقت وہ مردار پڑا ہوا ہے، گلی سڑی چیز۔ یہ ایسی گلی سڑی ہے
اور اس گلی سڑی چیز کے اوپر آپ کوئی خوشبودار خوشبو لگا دے تو کیا اس کی اس مرداری کو یہ خوشبو ختم کر دے گی؟ کبھی نہیں۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ یہ اس گند والی ڈیر ہے کہ جس پر مکھیاں اور مچھر بیٹھ جاتے ہیں، اور یہ ایسے سراب ہے کہ جس میں سے ہمیں پانی ہی دکھائی دیتا ہے لیکن فی الحقیقت وہ پانی نہیں ہوتا۔ سراب آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، کسراب بقیع۔ اللہ رب العزت نے بھی سراب کے بارے میں فرمایا ہوا ہے کہ صحرا میں کوئی سراب ہو اور پھر کوئی پیاسا ان کو پانی سمجھ رہا ہو۔ اگر آپ کسی بہت بڑے صحرا میں جائیں گے نا، کسی ڈیزرٹ میں، تو ڈیزرٹ میں سے آپ کو دکھائی دے گا، دور آپ کو دکھائی دے گا کہ پانی ہی پانی آپ کو نظر آتا رہے گا، لیکن وہ ایک دھوکہ ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں صحرا کا دھوکہ۔ تو وہ صحرا کا دھوکہ ہوتا ہے، وہاں پر فی الحقیقت پانی نہیں ہوتا، لیکن دیکھنے والا یہ گمان کر رہا ہوتا ہے کہ یہ پانی ہی ہے، لیکن وہ پانی نہیں ہوتا۔ تو آپ فرماتے دنیا ایسی یہ دھوکہ دینے والی چیز ہے جو بظاہر تو یوں دکھائی دے رہی ہے کہ شاید یہ بہت تر و تازہ ہے، بہت میٹھی اور بہت اچھی انداز میں سے، اس کے خد و خال و زلف و خط سارے بڑے سجے سنورے ہیں، لیکن فی الحقیقت ایسا نہیں ہوتا۔ باطن او سراسر خراب و ابترس، دنیا کی باطن سراسر خراب اور بدتر ہے۔ اور دیکھو دنیا اپنی چاہنے والوں کے ساتھ کیا کچھ نہیں کرتا، آپ کو معلوم ہوگا، بڑے بلڈنگز بنائیں، بڑے مال دولت اکٹھے کریں، سارا کچھ کرتے جائیں گے، آخر میں کیا ہوتا ہے؟ دغا دیتی ہے دنیا، بندہ خالی ہاتھ چلا جاتا ہے، سارا کچھ یہاں رہ جاتا ہے۔ جس دنیا کے لیے لڑتے لڑتے زندگی ساری گزاری، دنیا حاصل کی، خزانے بھرا دیے، بینک بیلنس بڑھا دیا، بنگلے مکان بنا دیے، لیکن آخر میں کیا ہوگا؟ کیسے دھوکہ دیں گے؟ وہ سب کچھ یہاں رہ جائے گا اور تو چلا جائے گا۔ جو اس دنیا پر فریفتہ ہو جاتا ہے وہ دیوانہ اور سحر زدہ ہے۔ جیسے ایک بندے دیوانے کو نہیں پتہ ہوتا کیا اچھائی ہے کیا برائی ہوتی ہے، اور جس پر سحر کیا جاتا ہے تو مسحور جو ہوتا ہے اسے بھی پتہ نہیں ہوتا کہ میں کیا کرنے لگا ہوں، یہ میرے لیے اچھا ہے یا نہیں ہے۔ تو دنیا کی جو فریفتہ لوگ ہوتے وہ ایسے ہیں جیسے پاگل یا سحر زدہ، اور جو اس دنیا پر گرفتار ہے تو وہ مجنون و مخدوع، وہ جو ہے دیوانہ ہے اور اس پر فریب کھا چکا ہے، دنیا کی فریب نے اسے فریب زدہ کر دیا ہے۔ جو بھی بندہ اس دنیا کی ظاہر پر فتنے میں پڑ گیا وہ خسارت ابدی ان کی حاصل ہو گئی، یعنی آخرت کی تمام خسارت۔ جو دنیا پر فریفتہ ہو گیا، دنیا کی ظاہر پر مفتون ہو گیا، دنیا پر فتنے میں پڑ گیا، وہ ابدی آخرت والی جو زندگی ہے اس میں اس نے خسارت اور خسران پائی۔ اور جو بندہ بھی اس دنیا کی شیرینی اور اس دنیا کی تازگی پر نظر ڈال دے تو پھر کیا ہوگا؟ ندامت سرمدی نصیب او آمد، ہمیشہ کے لیے پھر اس کے لیے شرمندگی کے باعث یہ بنے گے۔ قیامت والے دن سوچیں گے یا اللہ کاش دنیا میں یہ کام نہ کرتا، یہ دنیا کو اکٹھا نہ کرتا، دنیا کی محبت میں غرق نہ ہوتا۔ حدیث شریف میں نے پچھلے کلپ میں آپ کو سنائی کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بارک ارشاد گرامی حضور فرماتے ہیں کہ جو غنی مومن مسلمان ہوتا ہے وہ فقیر مسلمانوں سے 500 سال بعد جنت میں جائیں گے۔ تو وہاں پر ان کو خسارت ہوگی، ندامت ہوگی، وہ کہیں گے کاش میرے پاس دنیا نہ ہوتا تو میں پھر سیدھا سادہ چلا جاتا تھا۔ ہارون الرشید اور بہلول دانا کا واقعہ میں بار بار سناتا ہوں، پھر بھی سناتا ہوں۔ بہلول دانا اور ہارون الرشید کا آپس میں مذاکرہ ہوا۔ بہلول دانا نے اسے کہا ہارون الرشید یہ کیا جمیلے رکھے ہوئے ہیں، دنیا، بادشاہی، یہ وزیر، یہ نوکر چاکر، یہ خزانے، یہ سارا کچھ کر لیا ہے، چھوڑ ان ساروں کو اور آپ بیٹھ جا اللہ کی عبادت اور اللہ کی یاد میں، وگرنہ قیامت والے دن تجھ سے ان بارے میں پوچھا جائے گا، لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، قیامت والے دن تجھ سے دنیا کی نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو ہارون الرشید نے جواب دیا کہ مجھ سے کیوں پوچھا جائے گا، میں نے عدل قائم نہیں کیا، میں تو عدل کر رہا ہوں، انصاف کر رہا ہوں، حق کو حقدار تک پہنچا رہا ہوتا ہوں، تو مجھ سے کیوں پوچھا جائے گا۔
یہ میرا مال تو حلال ہے، حرام کی کمائی نہیں ہے اس میں۔ تو آپ نے فرمایا حلال اور حرام کی الگ بات ہے، جو حلال مال ہو اس پر بھی اگر رب کائنات حساب کرنے پہ آئے تو پھر کون ہوگا جو اللہ کی بارگاہ میں حساب دے۔ کہا چلو یوں کرتے ہیں، بہلول نے کہا یوں کرتے ہیں، آج یہاں پر قیامت کا منظر تو نہیں ہو سکتا، لیکن یہاں قیامت کا ایک منظر سما لیتے ہیں۔ اور وہ کیسے ہوگا؟ کہا ایک توا لے کے آئے۔ آپ کو تو معلوم ہے کہ قیامت والے دن زمین تانبے کی ہوگی اور سورج سوا نیزے پہ ہوگا، تو اسی لیے آج وہ منظر یہاں پر ان کی ایک عکس دکھا رہا ہوں آپ کو، ایک شکل اور صورت دکھا رہا ہوں۔ ایک توے کو منگوایا، اس کے نیچے آگ جلائی، اور توا جب خوب گرم ہوا تو آپ کہنے لگے ہارون رشید آؤ جوتا اتارو، توے پر کڑے ہو کے مجھے حساب دو۔ میں خدا تو نہیں ہوں، خدا کا بندہ ہوں، اللہ عالم الغیب ہے، مجھے اس غیب کے بارے میں نہیں پتا کہ تمہارے خزانے میں کتنے پیسے ہیں، تم نے کہاں سے کمایا ہے، کہاں خرچ کیا ہے، اسی لیے آ جاؤ اور یہاں پر مجھے حساب دو۔ کہا ٹھیک ہے۔ کہا آپ کو تو پتہ ہے کہ قیامت والے دن جوتے نہیں ہوں گے پیروں میں؟ کہا نہیں ہوں گے، جوتا اتار اور یہاں توے پر کڑے ہو جا۔ توے پر کڑا ہوا، جب کڑا ہوا تو کہا تیرا نام کیا ہے؟ میرا نام ہارون رشید۔ باپ کا نام کیا ہے؟ فلاں۔ اچھا کتنی بیویاں ہیں؟ کہا اتنی میری بیویاں ہیں۔ کتنی کنیزیں ہیں؟ اتنی میری کنیزیں ہیں۔ کہا بیٹے کتنے ہیں؟ میرے اتنے بیٹے ہیں۔ اچھا تو خزانے تک جب پہنچے تو ہارون رشید کے پیر جلنے شروع ہو گئے، اور جب زیادہ جلن ہوئی تو آپ نیچے ہوتا، کہا یار بہلول ایسا تو نہیں ہوتا، اگر میں آپ ہی سے یہ حساب لوں تو کیا آپ دیں گے مجھے؟ کہا ہاں بالکل، بہلول تیار ہے۔ کہا ٹھیک ہے آ جاؤ۔ بہلول کے پیر میں تو جوتا تھا ہی نہیں، آیا سیدھا اور اس توے پر کڑا ہوا، اور ایک جملہ اپنے ارشاد فرمایا یہ ہے بہلول، ایک ان کا کند اور ایک کشکول۔ کند کہتے ہیں وہ گدڑی کو جو ملنگ اور جو فقیر پہنتے ہیں۔ کہا ایک بہلول، ایک ان کی گدڑی اور ایک کشکول، اور نیچے اتر گیا۔ نہ تو میں نے شادی کی ہے، نہ میرے بچے ہیں، نہ میری بیوی ہے، نہ مجھے یہ معلوم ہے کہ میں کہاں سے کھاتا ہوں اور کتنا کھاتا ہوں، کہاں سے آیا اور کتنا میں نے کھایا، کبھی ملتا ہے کبھی نہیں ملتا، اور میرا حساب اتنا ہی آسان ہے۔ نیچے اتر گیا۔ یہ ہم سب کے لیے نصیحت ہے۔ تو آپ مبارک بھی فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی بندہ اس کی حلاوت، دنیا کی حلاوت، دنیا کی شیرینی، دنیا کی تر و تازگی پر اس پر وہ وابستہ ہوا تو ندامت سرمدی ان کی نصیب ہے، ہمیشہ کے لیے وہ پھر ندامت کرتے رہیں گے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بارک ارشاد گرامی آپ فرماتے مد دنیا والآخرہ الا ضرتان ان رضیت احداہما سخطت الاخرى۔ فرماتے ہیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ دنیا اور آخرت ایسے ہیں جیسے دو سوکنے، ان رضیت احداہما، اگر ایک سوکن راضی ہو جاتی ہے تو سخطت الاخرى، دوسری ناراض ہوتی ہے۔ جن کے دو شادیاں ان کو پتہ ہوگا کہ کیا ہوتا ہے، ایک سوکن راضی ہو تو دوسری ناراض رہتی ہے۔ اسی لیے دنیا جس سے راضی ہے آخرت ان سے ناراض، جن سے آخرت راضی ہے تو دنیا ناراض۔ میں ڈیفینیٹ کر دوں گا، آپ سوچیں گے کہ بہت سارے ایسے اللہ کے بندے ہیں جن کے پاس دنیا بھی ہے اور رب نے ان کو آخرت بھی دیا ہوا ہے، تو اس کا سیدھا سادہ جواب یہ ہے کہ مجد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اس دنیا کی محبت کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ محبت نہیں ہونی چاہیے، دنیا ہونا یہ بذات خود بری چیز نہیں ہے، مال ہو دولت ہو یہ بری نہیں چیز، دنیا از خدا غافل شدن نیک ماش و نقرہ و فرزند و زن۔ دنیا کیا ہے؟ جو تجھے تیرے رب سے غافل کر دے۔ نہ پیسے، بیوی، بچے، مال، دولت یہ دنیا نہیں ہے، دنیا وہ ہے جو تجھے تیری رب سے غافل کر دے۔ بس علم ہے، علم نے تجھے اپنے رب سے غافل کر دیا تو یہ بھی دنیا ہے۔ پیری مریدی نے تجھے اپنے رب سے غافل کر دیا تو یہ بھی دنیا ہے۔ تجھے اپنی عبادت نے رب سے غافل کر دیا تو یہ بھی دنیا ہے۔ تجھے اپنے صدقات و عطیات نے بھی، لوگوں کی تعلیم و تعلم نے بھی، دنیا ساری نیکیوں نے تجھے اگر رب سے غافل کر دیا تو یہ تیرے حق میں دنیا ہے۔ تو دنیا کی محبت اچھی نہیں ہے۔ اے میرے بیٹے، کیا آپ جانتے ہو کہ دنیا کیا ہے؟ آپ فرماتے ہو دنیا وہ ہے
آنچ ترا از حق سبحانہ و تعالی باز دارت، جو تجھے تیرے رب سے دور کر لے بس وہ دنیا ہے۔ کاروبار ہے تجھے اپنی رب سے دور نہ کری وہ دنیا نہیں ہے۔ تمہارے پاس مال دولت پیسے، یار ذرا سے ہسٹری تو دیکھیں نا، سیدنا سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام، سیدنا داود علیہ نبینا علیہ السلام، سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام، یہ دیکھو بادشاہوں کے بادشاہ گزرے ہیں، ذوالقرنین، آپ دیکھیں حضرات مشائخ رضوان اللہ علیہم اجمعین میں، آپ دیکھیں صحابہ کرام میں عبد الرحمن ابن عوف، حضرت زبیر ابن عوام، ان کے بیٹے بڑے مالدار لوگ، دنیا بہت ساری، لیکن وہ دنیا سیدنا میں بھول گیا سیدنا عثمان ابن عفان، مال و دولت کا اندازہ ہے کتنا مال و دولت ہوتا تھا ان کے پاس، لیکن اس مال نے، جتنے میں نے تذکرہ کیا نا جن بزرگوں کا، ان کے مال نے رب سے دور نہیں کیا، بلکہ ان کی مال نے اسے رب کی اور قریب کر دیا، فلہذا وہ ان کے حق میں دنیا نہیں ہے۔ دنیا کیا ہے؟ چیز دنیا از خدا غافل شدن، نیک قماش و نقرہ و فرزند و زن، دنیا کیا ہے؟ جو تجھے تیرے رب سے غافل کر دے۔ نہ مال، نہ دولت، نہ بیوی، نہ بچے، یہ دنیا میں شامل نہیں ہوتے تب تک جب تک کہ تجھے اپنے رب سے اس کو، یہ چیزیں آپ کو غافل نہ رکھے، یہ دنیا نہیں ہے۔ پس معلوم یہ ہوا کہ بیوی، بیٹے، مال، جاہ، ریاست، لہو و لعب اور ان چیزوں پر شغل رکھنا جو لا یعنی کوئی فائدے والی چیز نہیں ہوتی، وہ ہما داخل دنیا است، وہ سب دنیا میں داخل ہو گئے۔ تیرے اور تیرے بیٹے کی وجہ سے رب کی درمیان کوئی حائل واقع نہیں ہوا، تیری بیوی تیرے رب کے درمیان حائل نہیں ہوئی، تیرا مال، تیرا جاہ، تیرا جلال، تیرا ریاست، یہ اللہ اور تیرے درمیان حائل نہیں ہوا، یہ دنیا نہیں۔ اور اگر یہ ساری چیزیں حائل ہوتی ہے تو پھر یہ تیرے حق میں دنیا ہے۔ اب آتے ہیں مجد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی کے قربان جائیں، کیا آپ فرما رہے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں یہ بھی یاد رکھو کہ وہ علوم جو آخرت میں تیرے کام نہ آئے نا، وہ بھی دنیا ہی ہے، وہ بھی دنیا ہے۔ وہ علوم جو آخرت میں تیرے کام نہ آئے نا، وہ یار ذرا پوچھ کے تو بتا، APPLE کے بارے میں پوچھا جائے گا قیامت میں، تجھے یاد تھا کہ نہیں یاد؟ H2O کے بارے میں، فارمولیشن کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ یار پانی کس چیز سے بنی، اور آکسیجن اور نائٹروجن اور ہائیڈروجن کس چیز سے بنی، پوچھا جائے گا۔ یہ تجھ سے نہیں پوچھا جائے گا، یہ وہ علوم نہیں ہے جس کے بارے میں تجھ سے قیامت والے دن پوچھا جائے گا۔ تجھ سے پوچھا جائے گا تو نماز کس طرح پڑھتے ہوتے تھے، روزہ کیسا تھا، اللہ کی معرفت، ان اللہ و ملائکتہ، اللہ، ملائکہ، رسول، اس کے علاوہ یوم الآخر، قدر خیر شر من اللہ تعالی، بعث بعد الموت، انبیاء اور رسول کے بارے میں، قرآنی صحیفوں کے بارے میں، آسمانی صحیفوں کے بارے میں، یہ وہ علوم ہے جس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو آپ فرماتے ہیں وہ علوم جو آخرت میں تمہارے کام نہ آئے، وہ بھی دنیا ہی ہے۔ اب آپ فرما رہے ہیں کہ یار تم نے تو بڑی بات کی، فرمائے اگر تحصیل نجوم و منطق و ہندسہ و حساب و امثال انہا از علوم لا تعیل بکار میں آمد، فلاسفہ از اہل نجات میں بودند۔ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں دیکھو اگر علم نجوم، علم منطق، علم ہندسہ، علم حساب، میتھمیٹک، ریاضی، سائنس، ٹیکنالوجی، جغرافیہ، آپ فرماتے ہیں اگر یہ چیزیں یہ اگر کام کی ہوتی تو فرماتے ہیں جتنی بھی فلسفی لوگ ہوتے ہیں سب اہل نجات ہوتے۔ وہ یار تو بڑے نام آپ نے نہیں سنے ہیں، قارون تھا، وہ تو میتھمیٹک کا ماسٹر تھا، افلاطون نام کا، ہم مانتے تو اسے ہیں، سقراط کو ہم مانتے ہیں، بقراط کو ہم مانتے ہیں، یار اتنے بڑے تھے وہ فلسفی، اور ان کو نجات ملی؟ نجات نہیں ملی۔ فلہذا معلوم ہوا اچھا جس نے دینی اسلام کی علوم شرعیہ کو حاصل کیا ہوا ہے انشاءاللہ العزیز وہ نجات پر ہی ہے۔ تو یہ معلوم ہے۔ اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی آپ سماعت فرمائے، حضور فرماتے ہیں کہ علامت اعراضہ تعالی عن العبد اشتغالہ بما لا یعنی، استغفر اللہ۔ آپ فرماتے ہیں اللہ جس بندے سے ناراض ہوتا ہے وہ بے فائدہ چیزوں میں لگ جاتا ہے،
یہ اللہ کی ناراضگی کی ایک دلیل ہے، ایک ثبوت ہے کہ وہ لامعنی چیزوں پہ، بے فائدہ چیزوں پر وہ وہاں پر وابستہ ہو جاتا ہے۔ اس روایت کو نقل کیا ہے ابن ماجہ نے اور حضرت عبد البر نے، اور مختلف مشائخ نے، حضرت امام ابن حجر شرح 40 میں اس کو روایت فرمایا ہوا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ الفاظ تو تبدیل ہو سکتے ہیں، لیکن حدیث کا مفہوم یہی ہے کہ اللہ جس بندے سے ناراض ہوتا ہے، اللہ جس بندے سے اعراض کر لیتا ہے، اس سے اللہ ایک ایسی چیز پر مبتلا کر دیتے ہیں جس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ آپ پب جی کھیلنا شروع کر دیں، آ کے بیٹھیں گے سارے، رات کو بیٹھیں گے پوری رات پب جی کھیلنا شروع کر دیں، وہ کہہ رہے ہیں نیٹ، اور یہ پہ سوچیں گے کہ بلیک ہول کیا تھا اور کیسے ایجاد ہوا۔ بلیک ہول کو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ چلو جی ہمارے ایک سائنسدان نے کہا بلیک ہول ہے، پھر وہ کہیں گے کہ نہیں جی ہم اس پر بھی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ زمین گھوم رہی ہے کہ سورج گھوم رہا ہوتا ہے، اس پہ فلسفی کی طرف چلے جائیں گے۔ تو اللہ کریم جس بندے سے ناراض ہوتا ہے اسے ان چیزوں پر مبتلا کر دیتے ہیں جس کا کوئی فائدہ اسے آخرت میں نہیں ہوتا۔ واہ ہر چی جز عشق خدائے احسنس، گر شکر خوردن بود جان کندناس۔ میرے رب کے عشق کے علاوہ جو بھی ہے، چاہے وہ شکر کانا ہی ہوگا، وہ ایسے ہی ہے جیسے آپ اپنی آپ کو مار رہے ہو، ختم کر رہے ہو۔ اور جس نے یہ سوال پوچھا ہے کہ علم نجوم ہم اس لیے حاصل کرتے ہیں کہ معرفت اوقات نماز ہمیں مل جائے، ہم نمازوں کے اوقات، فرماتے ہیں یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بغیر علم نجوم کی نمازوں کے ٹائم کوئی جان ہی نہیں سکتا، نہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جس کو علم نجوم کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے، لیکن وہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ نماز کے اوقات کیا ہے۔ معنی اس کی یہ ہے کہ یہ علم نجوم بھی ایک ذریعہ ہے نماز اوقات جاننے کے لیے، وگرنہ ذرائع تو بہت سارے ہیں۔ میرے رب نے کیا ذریعہ بنایا ہوا ہے؟ سورج کو رب کائنات نے ذریعہ بنایا ہوا ہے نا، دن اور رات کو۔ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہورا۔ اور رب کائنات نے اس کے بارے میں اور بھی فرمایا کہ ہم نے نماز کو فرض کیا، فرض موقوتی۔ اب یہ وقت جو ہے یہ علم نجوم کے بغیر بھی تو مل سکتا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سا علم نجوم آتا تھا؟ کون سا علم نجوم حاصل کیا تھا؟ صحابہ کرام نے کون سے علم نجوم و فلسفہ اور ہندویا اور جغرافیہ اور سائنس اور ٹیکنالوجی کون سے حاصل کیے ہوئے تھے؟ نہیں۔ ہاں اگر بہت زیادہ بھی بسیاری از مردم هستند که از علم نجوم خبر ندارند و اوقات صلات را به از عالمان نجوم میں شناسند۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو علم نجوم کو بالکل ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا، لیکن اوقات نماز کو وہ علم نجوم والوں سے بہتر طریقے سے جانتے ہیں۔ اور آپ فرماتے ہیں قریب بین سخن است وجہ کے در تحصیل علم منطق و حساب و مانند انہا کے فی الجملہ در بعض علوم شرعیہ در کارن گفتند۔ اچھا کچھ لوگ یہ کہتے ہوں گے کہ ٹھیک ہے جی علم نجوم کو تو ہم حاصل نہیں کرتے، لیکن ہم حاصل کرتے ہیں علم منطق، علم ریاضی، حساب، یہ علم حاصل کرتے ہیں کیونکہ بہت سارے ہماری علوم شرعیہ میں بھی یہ کام آتے ہیں۔ مثلا ہم ریاضی کو اسی لیے حاصل کرتے ہیں کہ علم میراث میں اس کی ضرورت پڑتی ہے، حساب اور میتھمیٹک جو ہے تو علم ہماری جو میراث کے تقسیم ہوتے ہیں اس میں سے حاصل ہو جائے۔ آپ مبارک فرماتے ہیں یہ میں مان رہا ہوں کہ یہ ایک ذریعہ ہے اس علوم کے لیے، ایک ذریعہ ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سارے ذرائع ہیں۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جن کو میتھمیٹک نہیں آتی پھر بھی اسے میراث کی علم اور میراث کی تقسیم کے بارے میں حکم ہے، فلہذا اس پر زیادہ مصرف نہ ہو جائے۔ آپ فرماتے ہیں بالجملہ بعد استمحلات بسیار وجہ جواز از برائے اشتغال بین علوم پیدا میں شود، لیکن کیا فرماتے ہیں بہت زیادہ ہیلے اگر ہم بنائیں اور بہانے بنائیں تو تھوڑا بہت ان علوم حاصل کرنے کا جواز ہمیں ملتا جائے گا۔ ہاں ہم ہیلہ کیا بناتے ہیں؟ میں کہتا ہوں کہ یار میں اپنی دینی اسلام کو کفار تک پہنچانے کے لیے مجھے انگریزی زبان بھی آنی چاہیے، اور میں جب مناظرہ کرنے لگا ہوں اپنی اسلام کی حقانیت کو ثابت کرنا چاہوں تو مجھے کوئی میتھمیٹک بھی چاہیے، مجھے پہ جغرافیہ اور سائنس بھی چاہیے، ٹیکنالوجی وغیرہ سے بھی خبر لینا چاہیے تو میں اپنی اسلام کی اچھی طریقے سے خدمت کر سکوں گا وہاں پر۔ لیکن بہت سارے ایسے لوگ تھے جن کو میتھمیٹک
جن کو علم ریاضی، جغرافیہ اور سائنس کا پتہ بھی نہیں تھا، بلکہ زبان بھی ان کو نہیں آتی تھی ان لوگوں کا، پھر بھی انہوں نے مشرف با اسلام فرمایا۔ ذرا ہسٹری تو دیکھیں نا صحابہ کرام رضوان اللہ، زبان تھی ان کی کیا؟ عربی، اور پھر وہ جا کے انہوں نے عجمیوں کو اسپین تک فتح کر لیا۔ اسپینش زبان کسی کو نہیں آتی تھی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اسپین کو فتح کر لیا، اور اپنی عربی خداداد صلاحیتوں کی وجہ سے انہوں نے کو مشرف با اسلام فرمایا ہے۔ اما اگر مقصود از خاندانی انہا غیر از معرفت احکام شرعیہ و تقویت ادلہ کلامیہ امری دیگر باشد و الا لا یجوز اصلا، فرماتے ہیں ٹھیک ہے پھر میں مان رہا ہوں کہ یہ علوم آپ اس لیے حاصل کرنا چاہیں گے کہ اس میں سے میں اپنی دین کا خدمت کر لوں، معرفت احکام شرعیہ مجھے حاصل ہو جائے، علم نجوم اسی لیے حاصل کرتا ہوں کہ مجھے نمازوں کے اوقات معلوم ہو جائے، حساب اور علم منطق اسی لیے حاصل کرتا ہوں تاکہ میں میراث کے مسائل حل کر سکوں، یا میں غیر مسلموں کو مسلمان بنانے میں اس کو استعمال کر سکوں۔ فرماتے ہیں اگر یہ اس میں آپ کا نظریہ ہو تو پھر تو ٹھیک ہے، مان لوں گا کہ ٹھیک ہے تم حاصل کر لو، اور اگر یہ نظریہ نہ ہو، میں کہوں کہ یار جی میں نے پڑھنی ہے، تو فرماتے ہیں الا لا یجوز اصلا، اگر یہ اس میں مقصد نہ ہو، صرف اپنی ڈگری لینا ہو، BBA MBA MA کرنا ہو، ڈگری لینا ہو، تو فرماتے ہیں یہ بالکل پھر جائز ہی نہیں ہے۔ فرماتے ہیں آپ خود سوچو، انصاف کرو، ارتکاب امر مباح کے مستلزم فوت امور واجبہ باشد از حد اباحت میں برایا دیانا۔ فرماتے ذرا خود سوچو کہ جن مباح کاموں پر آپ وقت صرف کر کے فرض کو چھوڑ رہے ہو ان کے لیے، تو پھر یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ مباح وہ ہوتا ہے، میں نے جو تعریف کی کہ کرنے سے کوئی گناہ نہیں ہوتا، یا کرنے سے آپ کو ثواب نہیں ملتا، نہ کرنے سے کوئی گناہ نہیں ہے، اور آپ ان مباحات میں لگے رہو اور حتیٰ کہ فرائض ان کی وجہ سے ترک ہو جائے، تو پھر یہ مباح تیرے لیے جائز ہے یا ناجائز ہے؟ ہاں، نوافل پڑھتے رہو، اتنا پڑھتے رہو کہ فرض ہی کا ٹائم گزر جائے، اور فرض نہ پڑھو، تو پھر یہ نفل جو ہے یہ باعث ثواب ہوگی۔ نفلی روزہ رکھو، رکھتے رمضان شریف کا روزہ نہ رکھو، نفل کی وجہ سے تمہارے رمضان کے روزے جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے، تو یہ نفل تمہارے لیے ثواب نہیں ہے بلکہ یہ عقاب ہے تمہارے لیے۔ آپ جب ان علوم پر مشغول ہوتے ہیں تو شغل کرتے کرتے جتنے لمحات تک، جتنے اوقات تک، جتنے زمانے تک آپ ان علوم کو حاصل کرتے جائیں گے، وہ جو حق علم ہے، جو معرفت خداوندی کا علم ہے، شریعت مطہرہ کا علم ہے، وہ تو سب فوت ہوا ہے اس وقت۔ جب اس وقت فوت ہوا تو آپ ایک مباح کام پر لگے ہوئے ہو اور فرض ساقط کر رہے ہو، تو کیسے اس میں ثواب اور اجر؟ تو آپ نصیحت فرما رہے ہیں اے میرے بیٹے، آپ کو رب کائنات نے اپنی کمال عنایت کی وجہ سے، رب نے تجھ پر کرم فرمایا تھا، اور رب نے تجھے اپنی کمال عنایت کی وجہ سے ابتدائی جوانی میں توبہ کرنے کی توفیق عنایت فرمائی تھی، اور توبہ بھی آپ نے کہاں کیا تھا؟ بدست یکی از درویشان سلسلہ عالیہ نقشبندیہ۔ سبحان اللہ، توبہ بھی آپ نے کی تھی، تو کس کے ہاتھ پہ؟ ایک درویش جو سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کا درویش ہے، ان کے ہاتھ پر آپ نے توبہ کر لی تھی۔ آپ مبارک اپنی انکساری اور عاجزی بیان کرتے ہیں، اپنا نام نہیں لیتے، وہ فرماتے ہیں کہ آپ نے ایک درویش کے ہاتھ پر، جو سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے ایک بزرگ ہے، ایک درویش ہے، ان کے ہاتھ پر آپ نے توبہ کر لی تھی۔ آپ پر اللہ نے اتنا کرم فرمایا ہوا ہے، اور آپ ان کی طرف انابت اور رجوع میسر آئی تھی۔ تو اب میں نہیں جانتا کہ نفس و شیطان آپ کو اس توبے پر ثابت قدم بھی رکھتے ہیں یا وہاں سے آپ کو نکال رہے ہوتے ہیں۔ فرماتے ہیں مجھے تمہاری استقامت مشکل نظر آ رہی ہے، اسی لیے مشکل نظر آ رہی ہے کہ تم تو اپنے راستہ تبدیل کر چکے ہو، دنیا کی طرف جا رہے ہو، تو اس توبے پر تجھے استقامت نہیں ہو رہی ہے۔ اب موسم بھی تمہارے ساتھ نوجوانی کا ہے، وہ اسباب بھی دنیاوی ہما میسر، تمہارے پاس تمام اسباب بھی میسر ہے۔ یہ محمد خلیج خان کا بیٹا ہے، خلیج اللہ ان کا نام ہے، ان کو نصیحت فرما رہے۔ تو محمد خلیج خان جو تھے نا، وہ ایک ریاست کے امیر تھے، گورنر تھے ایک ریاست کے۔ تو وقت بھی جوانی کا ہے، اور پھر سارے اسباب بھی مہیا ہے، نوکر چاکر، گھوڑے، گاڑیاں، سارا پیسہ مال۔ تو فرماتے ہیں اور پھر یہ ساری چیز ہونے کے باوجود کیا ہوتا ہے؟ وہ بیشتر از قرآن
بے مناسب و ناملائم. فرماتے ہیں پھر ان ساروں پر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تمہارے ساتھ بیٹھنے والے، تم جس کے ساتھ بیٹھ رہے ہو وہ سب جو ہے وہ بے مناسب لوگ ہیں اور نرمی والے لوگ نہیں ہے. وہ تمہارے مصاحب جو تمہارے ساتھ بیٹھنے والے تمہارے دوست جو ہوتے ہیں وہ تجھے جلد اس دنیا سے اس تصوف اور اس سلوک سے آپ کو نکالتا جائے گا. مصرع ارشاد فرماتے ہیں ہم اندر زمن بتو این است کہ تو تفلی و خانہ رنگین است. فرماتے ہیں میری نصیحت آپ کو صرف اتنی ہے کہ تو ابھی چھوٹا بچہ ہے اور گھر بڑا رنگین ہے، اس میں ڈیکوریشن پیسز بڑے پڑے ہوئے ہیں اور بڑے اس میں سے LCD پڑے ہوئے ہیں، وہاں پر ٹی وی چل رہا ہے، اور جب آپ کو اسباب دنیا اس گھر میں میسر ہو تو آپ کہیں یار چھوڑ، یہ کیا صوفیہ کا طریقہ ہے، وہاں جاؤں سر ہلاؤں ذکر کروں، کبھی کھانا ملے کبھی نہ ملے، یہاں سب کچھ مل رہا ہے. تو فرماتے ہیں ہم اندر زمن بتو این است کہ تو تفلی و خانہ رنگین است. میں میری طرف سے ساری نصیحت تمہیں اتنی ہے کہ بھئی تو چھوٹا بچہ ہے اور گھر بڑا رنگین ہے، کمرہ بڑا رنگین ہے. اسی لیے جب چھوٹا بچہ ہوتا ہے اسے اگر ایسے لہو و لعب والی چیزوں میں کھیل کودنے والی جگہوں پر چھوڑ دیا جائے تو اسے پھر خبر نہیں ہوتی کہ کھانا کیسے کھاؤں، سوؤں کہ نہ سوؤں، تو کھیلتا ہی رہتا ہے. اے میرے بیٹے کار اینس کے از فضول مباحات اجتناب باید نمود. فرماتے فضول مباحات سے اپنے آپ کو بچا، اور مباحات سے صرف جو تمہاری ضرورت والی چیزیں وہی لے لو، اور وہ جو ضرورت والی چیزیں مباحات سے لے رہا وہ بھی بنیت جمعیت از برائے ادائے وظائف بندگی، اس نیت سے مباح والا کام کرتے رہو کہ میں یہ کام کروں گا تو مجھے دین اور شریعت پر چلنے میں جمعیت مل جائے گی اور اللہ کی بندگی اور اطاعت میں مجھے جمعیت مل جائے گی، تو پھر وہ مباح کام کرو. مثلا ہم کھاتے پیتے ہیں نا، تو ہمارے پاس کتنی ساری چیزیں پڑی ہوتی ہیں، گوشت، چکن، فش، اس کے علاوہ سبزیاں، سارا کچھ، اور سب کچھ کھانے کے بعد ہمیں کیا ملتا ہے؟ میٹھا بھی ملتا ہے، روٹی ہے اور کولڈ ڈرنکس ہے، میں پانی ملتا ہے، ساری چیزیں ملتی ہیں. تو فرماتے ہیں اس چیزوں کو جب آپ کھاتے پیتے ہو تو مقصود از خوراک قوت بر ادائے طاعت است و از پوشاک ستر عورت و دفع حر بر وعلى هذا القياس سائر المباحات الضرورية. آپ فرماتے دیکھو کھانا پینا جب ہم کھاتے ہیں نا، اسی لیے نہیں کھاتے کہ پیٹ بھر جائے گا. فرماتے کھانا کھاتے وقت آپ نے کیا نیت کرنی ہے کہ میں کھانا اسی لیے کھا رہا ہوں کہ یہ میرے جسم کو قوت دے اور اس قوت کو میں اللہ کی ذکر اور طاعت پر صرف کروں. ایک، اور جب ہم اچھے سے اچھا لباس پہنتے ہیں تو اس سے مراد ہم یہ لیں گے کہ ہماری ستر ڈھانپتی رہے اور ہمیں گرمی اور سردی سے بچائیں. اسی طرح آپ تمام مباحات کو دیکھتے جاؤ، جو جو مباحات آپ کے لیے ہے. میں انگلش سیکھ رہا ہوں تو انگلش میں اب سیکھنے کے لیے مقصد میرا یہ ہوگا کہ میں اس انگلش کو ذریعہ ترویج و اشاعتی دین بناؤں. میں اگر میتھمیٹکس سیکھ رہا ہوں تو اسی لیے کہ میں اس میں سے علوم شرعیہ میں جو مجھے کام آ رہے ہیں وہ حاصل کر لوں. اور آپ فرماتے ہیں سبحان اللہ، اکابر نقشبندیہ قدس اللہ تعالی اسرارہم عمل بعزیمت اختیار کردن و از رخصت مہما امکن اجتناب فرمودا. سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے جو بزرگ ہوتے ہیں وہ عمل کرتے ہیں عزیمت پر اور رخصت سے اپنے آپ کو بچاتے رہتے ہیں. مثال سے سمجھا جائے عزیمت کیا ہے، رخصت کیا ہے. رخصت یہ ہے کہ جب آپ سفر میں ہو تو روزہ نہ رکھیں، یہ رخصت ہے، اللہ کی طرف سے ہے یہ رخصت. لیکن اگر آپ روزہ رکھیں گے تو آپ کو اس کا بہت اجر اور ثواب ملتا رہے گا. تو شریعت مطہرہ نے ہمیں حکم اجازت تو دی ہے کہ آپ جب سفر میں ہو تو رخصت ہے آپ روزہ نہ رکھو، لیکن سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے بزرگ فرماتے ہیں کہ عزیمت اس میں ہے کہ آپ روزہ رکھو، تجھے اجر اور ثواب زیادہ ملتا رہے گا. رخصت اور عزیمت کا ایک اور مثال بیان کر دو. ایک بندے نے دوسرے بندے پر بندوق رکھی اور کہا کلمہ کفر ادا کر دو. تو شریعت مطہرہ نے زبان سے کلمہ کفر اس حالت میں اپنے آپ کو بچانے کے لیے شریعت مطہرہ نے جواز دیا ہوا ہے، لیکن وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ، قلب میں دل سے اطمینان ہو، لیکن زبان سے وہ اگر الفاظ ادا کرتے جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ ان کے لیے رخصت ہے. لیکن نقشبندیہ کابر فرماتے ہیں نہ اس وقت بھی زبان پر بھی کلمہ کفر نہ لاؤ، چھوڑ، وہ تجھے گولی مار دیں گے، جب گولی مار دیں گے تو تو شہید ہوتا جائے گا، تجھے اور اجر ملتا رہے گا، ثواب اور ملتا جائے گا.
تو آپ فرماتے ہیں سلسلہ علی نقشبندی کے بزرگ تو عمل کرتے عزیمت پر، رخصت سے وہ اجتناب کرتے ہیں. از جملہ عزائم اکتفاس بقدر ضرورت. آپ فرماتے ہیں کہ عزیمت اس کو کہتے ہیں کہ آپ مباحات میں سے اتنی ہی چیزیں لے لے جو تمہارے لیے کافی ہو، بس جو تمہارے لیے کافی ہوتے ہیں، جو تمہارے کام کے ہوتے ہیں وہی لے لو، زیادہ مباحات میں مت جایا کرو. اگر این دولت میسر نشود پا از دائرہ مباحات بیرون نباید نہاد و بمحرمات و مشتبہات نباید رفت. فرماتے ہیں اگر آپ کو یہ بھی میسر نہیں آتا، آپ کہتے ہیں مباح ہے یار کرنے دو، تو فرماتے ٹھیک ہے پھر وہ کرتے رہو مباحات، لیکن ایسا نہ ہو کہ آہستہ آہستہ تمہارا پیر، تمہارا قدم مباحات کے دائرے سے باہر نکل جائے اور پھر آپ آہستہ آہستہ محرمات اور مشتبہات میں بھی شامل ہو جائے. فرماتے جو فصل کی ارد گرد اپنی مال مویشی کو چراتے رہتے ہیں، اس سے یہ خطرہ ہوتا ہے کہ مویشی اس فصل میں بھی منہ ڈالیں گے. اسی لیے اجتناب اس بات سے کریں کہ ان مباحات میں زیادہ دخل اندازی نہ کر لے، وگرنہ بندہ جو ہے وہ پھر ان کو شے مل جاتا ہے، وہ تگڑا ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں ہے یار، تھوڑا سا میں اس کی طرف بھی چلا جاؤں، تو پھر وہ آہستہ آہستہ مشتبہات اور پھر مباحات پر بھی عمل کرتے جاتے ہیں. تنعمات با امور مباحات بر وجہ اتم و اکمل سبحانہ و تعالی از کلمال کرم تجویز فرمودہ است. اللہ رب العزت نے مباح چیزوں پر جو نعمتیں ہیں مباح، اللہ رب العزت نے اپنے کمال کرم سے اس کو آپ سب کے لیے دیا ہوا ہے. انسانوں کو اللہ رب العزت نے مباح چیزیں دی ہوئی ہیں. ہاں وہ ان تنعمات را پر وسیع ساختہ، اور یہ تنعمات، یہ نعمتیں بہت زیادہ بھی ہے. فرماتے ہیں کہ اگر قطع نظر ازین تنعمات قدام عیش برابر آنس کے مولا این کا سرکردار این شخص راضی باشد. فرماتے اس سے بڑھ کر کیا نعمت ہو سکتی ہے؟ ان مباحات سے، ان دنیا کی تمام چیزوں سے بڑھ کر کیا چیز محبوب ہے؟ محبوب یہ ہے کہ بندے کا رب ان سے راضی ہو جائے. یار جنت سے بھی یہ بات بہت بہتر ہے کہ بندے کا رب ان سے راضی ہو جائے بس. اور فرماتے قدام جفا برابر آنس کے سید ہو از اعمال ہو در سخط باشد. فرماتے ہیں کون سی جفا اس سے بدتر ہے کہ جو رب جس بندے کے اعمال سے ناراض ہو، تو میرے خیال میں تو اس سے بڑھ کر کوئی اور بدی نہیں ہو سکتی. رضاء اللہ تعالی فی الجنت خیر من الجنہ وسخط اللہ تعالی فی النار شر من النار. اللہ کی رضا جنت میں یہ جنت سے بھی بہتر ہے، اور رب کی ناراضگی جہنم میں یہ جہنم کی آگ سے بھی بدتر ہے. یہ سمجھ لے کہ ہم اور آپ بندہ ہے، بندہ اور محکوم بحکم مولا. ہمیں اپنی رب نے کچھ احکام دیے ہوئے ہیں، ایسے پیدا نہیں فرمایا. پورا بسر خود نہ ساختہ اندر. اللہ کریم نے بندوں کو ایسے عبث پیدا نہیں فرمایا. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. کیا تم لوگ یہ سوچ رہے ہو کہ رب نے ہمیں عبث پیدا فرمایا ہوا ہے اور پلٹ کے رب کی طرف جانا نہیں ہے؟ اور کیا ایحسب الانسان ان یترک سدی، کیا گمان یہ رکھتے ہو انسان کہ اللہ کریم نے اسے محمل و ضائع بنایا؟ کوئی محمل و ضائع پیدا فرمایا ہوا ہے؟ نہ، رب کائنات نے اسے محمل نہیں، اسے اپنی ان کی لگام کو چھوڑا نہیں اللہ رب العزت نے، بلکہ اللہ رب العزت نے ان کو کچھ احکام سے محکوم فرمایا ہوا ہے. یہ کرو، یہ چیزیں نہ کرو، رب کائنات نے فرمایا ہوا ہے. فکر باید کر واقع دور اندیش را کار باید فرمو. فرماتے ہیں آپ سوچ لو اور دور اندیش اپنی خیال اور سوچ اور عقل کو دوڑاؤ، کیونکہ کل قیامت والے دن پھر آپ کو شرمندگی اور نقصان کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا. کام کا وقت کیا ہے؟ کام کا وقت موسم جوانی است، جوانی والا وقت ہے. جوان مرد آنسکین وقت را از دست نہ دہد و فرصت غنیمت شمرد. جوان مرد وہ ہے کہ اس وقت کو اپنے ہاتھ سے نہ جانے دے اور فرصت کو غنیمت جانے. ہو سکتا ہے کہ وہ بڑھاپے تک زندہ نہ رہے، فوت ہو جائے. وہ کہیں گے یہ آج عبادت نہیں کر رہا، کل کر لوں گا، پرسوں بڑھاپے میں کر لوں گا. ہو سکتا ہے کہ وہ بڑھاپے سے پہلے ہی فوت ہو جائے. اور اگر وہ بڑھاپے تک بھی چلا جائے تو ہو سکتا ہے کہ اسے پھر جمعیت نہ ملے، اللہ والوں کی صحبت نہ ملے، جمعیت نہ ملے بڑھاپے میں. اور فرمایا اگر جمعیت بھی مل گئی، بڑھاپا بھی مل گیا، تو پھر اس وقت جو ہے وہ ضعف اور سستی ہو جاتی ہے، بندہ کمزور رہتا ہے.
پھر بھی عبادت نہیں کر سکتا. کار نہ میں توانت کر، پھر اس وقت وہ کام کر ہی نہیں سکتا. بڑھاپا ہوتا ہے، اٹھ نہیں سکتا، اس سے جسم میں درد ہوتا ہے، عبادت نہیں کر سکتا. اور اب کیا ہے؟ اب تمام اسباب جمعیت میسر ہے اور آپ کی والدین بھی حیات ہے کہ آپ کی معیشت کا غم ان کے سر پر ہے، والدین کے سر پر ہے، اور موسم بھی فرصت کا ہے، اور زمان وقت جو ہے وہ بھی قوت و طاقت و جوانی کا ہے. اب آپ کون سے عذر پر اپنے آپ کو کل کے لیے ڈال رہے ہو؟ کہو گے سوف افعلو، کل کر دوں گا، پرسوں کر دوں گا، یہ ایک ماہ بعد، پھر ایک ہفتہ بعد کر لوں گا. نہیں، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بارک ارشاد گرامی، حضور فرماتے ہیں ہلک المصوفون، حضور فرماتے ہیں مصوفون ہلاک ہے. مصوفون کیا؟ سوف افعل غدا، کل کر لوں گا، پرسوں کر لوں گا، کل کے لیے رکھنے والے لوگ جو ہے وہ ہلاک ہے. کسی کو اپنی سانسوں کے بارے میں کیا پتا میری سانسیں کتنی رہ گئی ہے، اسی لیے کل والا کام کرنے کے لیے آج کا دن بھی ہے، آج ہی کر لو اس کو. ہاں، اگر مہمات دنیائی دریرہ برفردہ اندازن و امروز با اعمال آخرت پردازن بس مستحسن است. فرماتے واہ سبحان اللہ، فرماتے دنیا والے کام کل کے لیے چھوڑ دو اور آخرت والے کام آج کر دو، یہ سب سے بہتر ہے. آپ تو اس کی الٹ کر رہے ہیں، آخرت والے کام کو کل کے لیے چھوڑ رہے ہیں، دنیا والے کام آج کر رہے ہیں. فرماتے نہیں، دنیا والے کام کل کے لیے چھوڑ دو اور آخرت والے کام آج ہی کر لو. فرماتے یہ وقت جو ہے، یہ جو نوجوانی، آغاز نوجوانی ہے کہ اس میں استیلاء دشمنان دین از نفس و شیطان، یہ جوانی کا ٹائم جو ہوتا ہے اس میں نفس اور شیطان کا بڑا بندے پر حاوی ہونے کی کوشش ہو رہے ہو. فرماتے اگر اس نفس اور شیطان کی حملے کے وقت بندہ تھوڑا سا بھی اپنی رب کی طرف رجوع کر لے تو رب کائنات اسے بہت بڑے اجر سے نوازتا ہے. فرماتے آپ نے دیکھا ہوگا کہ سپاہیوں کا ایک قاعدہ ہے، فوج آرمی کا ایک قاعدہ ہے، اور وہ قاعدہ کیا ہے کہ اگر غلبہ دشمن کی وقت دشمن ایک علاقہ کو کنٹرول کر لے اور اس وقت ہمارے ملک کا ایک سپاہی تھوڑی سی ایکٹیویٹی دکھائے تو ہمارے فوج کے سربراہ ان کو بہت بڑے اعزازات سے نوازتے ہیں. وجہ کیا ہے کہ وہاں پر اب دشمن کا غلبہ ہے. جب دشمن کا غلبہ ہوتا ہے تو ان کو بہت ہی رسپیکٹ ملتا ہے، ان کی تھوڑی سی ایکٹیویٹی کو، تھوڑی سی موومنٹ کو بہت بڑا رسپیکٹ ملتا ہے. لیکن جب دشمن کا غلبہ نہ ہو اس وقت اس ایکٹیویٹی کو اتنی رسپانس نہیں ملتا، اتنے اس کو پھر اہمیت نہیں دیا جا رہا ہوتا ہے. ایسے ہی جب جوانی کا ٹائم ہوتا ہے تو یہاں پر دو دشمنوں کا غلبہ ہوتا ہے جوانی کے ٹائم، ایک ہوتا ہے نفس، ایک ہوتا ہے شیطان. تو اس وقت اگر بندہ تھوڑا سا اپنی رب کی طرف رجوع کر لے تو رب ان کو بہت اجر سے نواز دیتا ہے. میرے بیٹے، اللہ رب العزت نے جو انسان کو پیدا فرمایا ہوا ہے یہ تمام موجودات کا خلاصہ ہے، تمام موجودات کا یہ خلاصہ. جو کچھ عالم کبیر میں ہے وہی کچھ عالم صغیر میں ہے. عالم کبیر آسمان و زمین و آب و حیا اور اس میں سے جو چیزیں ہیں ان ساروں کا خلاصہ انسان کو اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا. اس کو عالم صغیر کہتے ہیں. وہاں پر بھی آگ، ہوا، پانی اور مٹی، یہاں بھی آگ، ہوا، پانی اور مٹی ہے. وہاں بھی عرش عظیم ہے، یہاں پر بھی عرش عظیم ہے. قلب المؤمن عرش اللہ. تو فلہذا یہ خلاصہ ہے موجودات کا. اس کو اللہ رب العزت نے لہو و لعب، فضول وقت کے لیے، نہ کھانے پینے اس کے لیے اللہ نے پیدا نہیں فرمایا، بلکہ اللہ نے اس کو کس لیے پیدا فرمایا؟ رب نے اس کو فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اسے نہ کھانے پینے، نہ لہو و لعب، نہ مستیاں کرنے کے لیے اللہ نے پیدا نہیں فرمایا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. جنات اور انسانوں کو اللہ نے پیدا نہیں فرمایا مگر اپنی معرفت واسطے پیدا فرمایا ہوا. اور یہ بھی آپ دیکھو کہ مقصود ازوی ادائے وظائف بندگیس و ذل و انکسار و عجز و افتقار و دوام التجاء و تضرع بجناب قدس خداوندی جل سلطانہ. سبحان اللہ. انسان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ ادائے وظائف بندگی، بندگی کر لیں اور اپنے آپ کو عاجز، منکسر، اپنے آپ کو فقیر، اپنے آپ کو ہمیشہ رب کی بارگاہ میں ملتجی، التجا کرنے والا
تضرع عاجزی کرنے والا بنا دے. رب نے اس کو اسی لیے پیدا. عبد کی معنی کا پتہ ہوگا نا آپ کو. عبد کہتے ہیں بندہ کو, اور عبد کی ایک اور معنی ہے غلام. تو یار غلام کا کام کیا ہوتا ہے؟ غلام کا کام یہی ہوتا ہے کہ جس کام کا آرڈر ان کی مالک نے ان کو دیا ہوا ہے وہی کام کرتے رہے بس. نیور کہ وہ کسی اور کام کی طرف چلا جائے, وگرنہ ان کا بادار مولا ناراض ہوگا. ایسے ہی عبد جو ہے وہ غلام ہے. فلہذا جب عبد غلام بنا تو جو رب کا حکم ہے اسی پر عمل پیرا ہوتا جائے گا. وہ مقصود از ادائے آن منافع و مصالح عبادت, وہ عبادت جس پر شریعت محمدی ناطق ہے, جس پر شریعت محمدی نے حکم فرمایا وہ عبادت کر لے, تو پھر اس سے مقصد جو ہے منافع و مصالح عبادت. عبادت جب ہم کرتے ہیں تو اس میں بھی ہمارا ہی فائدہ ہے, ہمارا ہی فائدہ ہوتا ہے. وہ بجناب قدس خداوندی عز شانہ ہیچ ازان عائد نمی شود بجان ممنون گشتہ میں باید کر دو. اب ہم کیا کرتے ہیں, فائدہ ہے تو عبادت میں بھی ہمارا ہی فائدہ ہے, اور اگر نہ کرنے میں نقصان ہے تو بھی ہمارا نقصان ہے, کیونکہ اللہ رب العزت ان اللہ غنی عن العالمین, رب کو تمہاری عبادت کی ضرورت نہیں ہے, فائدہ ہمیں ہے. فلہذا ہم جو ہے وہ اللہ کے اس احسان کے ممنون و مشکور ہیں کہ رب نے ہمیں عبادت اور طریقہ شریعت محمدی کے مطابق دکھایا. اس پر عبادت کرتے جاؤ گے تو رب تم پر اتنے انعامات و اکرامات کرتے جائیں گے. وَبَإِنْقِيَادِ تمام در امتثال اوامر و انتہا از مناہی باید کوشید, اور ہم اپنی انقیاد گردن جھکا کے تمام وہ چیزیں جو رب نے ہمیں امر فرمائے اس پر عمل کر لیں, اور جس سے ہمیں منع فرمایا وہ اس سے ہم منع ہو جائیں. اب دیکھیں رب کائنات باوجود اس کی کہ اللہ رب العزت غنی عن العالمین ہے, پھر بھی اپنی بندوں کو امر فرماتا ہے اور کچھ چیزوں سے منع فرماتا ہے. رب کو تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ کسی کے بارے میں نہ فرماتے, عبادت کرو یا نہ کرو تم میرے بندے ہو, نہیں کیا تو میں عذاب دوں گا. عبادت کی طریقے اور سلیقے بھی نہ سکھاتا, لیکن رب اتنا کریم ہے کہ عبادت کی سلیقے اور طریقے بھی ہمیں سکھا. محتاجان را شکر ان نعمت بر وجہ اتم باید کر, و بمنت داری تمام در امتثال احکام باید کشید. ہم محتاج جو ہے وہ اس نعمت کا شکر ادا کر لے اور اپنی تمام محنت کے ساتھ اللہ رب العزت کی احکام کی امتثال کرتے جائیں گے. آپ فرماتے ہیں مثال سے سمجھائے دیتا ہے, فرماتے ہیں دیکھو ایک بندہ ہو, بادشاہ ہو یا بڑے سٹیٹس مرتبے والا بندہ ہو, وہ اگر اپنی ایک غلام کو حکم دے کہ یہ کام کر دو, وہ غلام کتنی بھاگ دوڑ کے ساتھ اس کام کو ادا کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں یار فلاں کا حکم ہے ہمیں, تو فلاں کا جب حکم ہوا تو ہم ضرور بالضرور یہ کام کرتے جائیں گے. فرماتے یار کیا ہوا تجھے, تو دنیا کے حکمرانوں سے بھی اپنی رب کے حکم کو کم مانتے ہو, ان کے حکم پر عمل نہیں کر رہے. فرماتے میرے بیٹے پھر اللہ رب العزت کے بارگاہ میں آپ توبہ کر لو, توبتاً نصوحا. اور فرماتے ہیں کہ جن کاموں سے اللہ کریم نے ہمیں منع کیا ہوا ہے اور جن کاموں کو اللہ کریم نے حرام فرمایا ہوا ہے اس سے اپنے آپ کو بچاؤ. 5 وقت نماز با جماعت پڑھو, اور اگر قیام اللیل اور نماز تہجد میسر ہو گیا تو فرماتے ہیں یہ تو پھر سعادت ہی سعادت ہے. اور زکوٰۃ ادا کر لیا کرو. زکوٰۃ مال جو ہے وہ بھی ارکان اسلام سے ہیں, اور فرماتے ہیں کہ آپ کہیں گے کہ میں اکٹھے کیسے زکوٰۃ دے سکوں گا, تو ان کا بھی ایک طریقہ ہے. آپ فرماتے ہیں جس وقت آپ کے پاس پیسہ آ جائے اس میں سے بنیت زکوٰۃ, جتنی زکوٰۃ آپ کی بنتی ہے سب زکوٰۃ کو آپ ایک سائڈ پہ رکھ لو, ان میں سے الگ کر دو, اور پوری سال میں جتنی فقراء کو آپ پیسے دیتے ہیں اسی زکوٰۃ کے پیسوں سے ادا کرتے رہو, تو آپ کا زکوٰۃ بھی ہوتا رہے گا اور فقیر بھی خوش ہوتے رہیں گے. ویسے آپ کے پاس جب فقراء آتے ہیں تو آپ ان کو تو دے رہے ہو نا, جب ان کو دے رہے ہو تو ان دینے والی چیز کو آپ زکوٰۃ کے مد میں ان کو دیا کرو. شروع سے آپ زکوٰۃ کا مال الگ کر دو, اور پھر جو بھی فقیر آئے اسی زکوٰۃ کے مال سے ان کو بنیت زکوٰۃ دیتے رہو, تو فقیر بھی خوش ہوتے جائیں گے اور زکوٰۃ بھی ادا ہوتا جائے گا. اور فرماتے ہیں اگر ایسے نہیں ہے تو فرماتے ہیں جو بھی آپ کے پاس فقیر آئے تو ان کو اس وقت آپ زکوٰۃ کی مد میں پیسے دیا کرو. جب زکوٰۃ کے مد میں پیسے دیا کرو گے تو آپ وہ
جو آپ پر مشکل بنتا ہے کہ میں اکٹھے اتنے پیسے کیسے زکوٰۃ میں دے سکتا ہوں، تو وہ بھی آہستہ آہستہ کم ہوتے جائیں گے اور آپ کا زکوٰۃ جو ہے وہ بھی ادا ہوتا جائے گا۔ فرماتے ہیں اے میرے بیٹے، چونکہ نفس بذات بہت بخیل ہے اور اللہ رب العزت کے احکام سے وہ سرکش ہے، تو اسی لیے میں آپ کو بڑی تاکید کے ساتھ یہ باتیں سنا رہا ہوتا ہوں۔ اچھا، نفس کتنا سرکش ہے؟ ہر وہ کام جو آپ اللہ کے حکم سے کرنا چاہیں گے، نفس اس میں خلل ڈالتا جائے گا۔ نفس تجھے نہیں چھوڑیں گے کہ وہ کام آپ کرو۔ مثلا آپ اگر صدقہ اور خیرات ایسے نفلی کرنا چاہیں تو آپ بہت کھلے ہاتھ سے دے دیں گے، لیکن وہی اگر آپ زکوٰۃ کی مد میں دینا چاہیں گے تو نفس ہزار حیلے اور بہانے تجھے بنا کے دے گا۔ آپ لوگوں نے تصور کیا ہوگا کہ جب ہمارے علماء کرام کہتے ہیں کہ صدقہ فطر جو فطرانہ ہوتا ہے ہمارا، وہ آج اس سال 120 روپے ہے، تو کتنا شور مچ جاتا ہے۔ ہر گھر والے کہتے ہیں یار مولوی صاحب نے 120 کہا ہے، ہم تو گھر میں 15 بندے ہیں، یہ دیتے جائیں گے تو یہ تو 2000 روپے ہو گئے، کیسے ہم دیں گے؟ نہیں ہوتا۔ اور وہی 2000 روپے وہ تو ہر ہفتے ویسے ہی خرچ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہاں کیوں یہ بات بہانہ بناتے ہیں؟ اسی لیے کہ وہاں نفس کبھی نہیں چاہتا کہ اللہ کے حکم کے مطابق آپ کوئی کام کرو۔ تو نفس زکوٰۃ دینے پر ناراض ہوتا ہے، لیکن صدقہ خیرات نوافل دینے پر وہ ساتھ ہوتا ہے، کیونکہ اس میں نفس کا بھی کچھ نہ کچھ حصہ بن تو جاتا ہے نا۔ کہتے یار لوگ کہیں گے فلاں تو بڑا سخی ہے، کھانا کھلا رہا ہوتا ہے۔ یار جو کھانا آپ ویسے خیرات و صدقات کی وجہ سے کھلا رہے ہو، اسی کھانے کو اگر آپ زکوٰۃ کی مد میں کھلاؤ گے تو نفس کبھی تجھے نہیں چھوڑے گا، وہ کہے گا ہزاروں حیلے اور بہانے اس میں آ جائیں گے۔ تو فرماتے ہیں چونکہ نفس بہت سرکش ہے، اسی لیے میں آپ کو بڑی تاکید کے ساتھ یہ باتیں کر رہا ہوں، وگرنہ فرماتے سارے مالوں کا مالک رب کائنات ہے، میں اور تو کیا؟ میں اور تو مالک نہیں، ان سارے مال کا مالک تو مولا ہے، رب کائنات کی مرضی۔ اگر اللہ یہ فرماتے کہ اپنے مال کا چوتھائی حصہ اپنے پاس رکھو اور بقیہ سب اللہ کے نام پہ دے دو، تو کیا کرتے ہوتے تھے؟ لیکن رب نے اتنا کرم فرمایا ہوا ہے کہ 2.5% ہمیں اللہ رب العزت نے اس میں رکھا ہوا ہے زکوٰۃ۔ وہ فرماتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ حقوق عباد میں بھی بہت کوشش کرتے رہو، اور یہ بھی کوشش کرتے رہو کہ کسی بندے کا حق تمہارے ذمے نہ رہ جائے۔ آج اس دنیا میں آپ حقداروں کے حق کو چاپلوسی کے ساتھ، تکلف کے ساتھ آپ معافی لے سکتے ہیں۔ کسی کے حق تلفی ہوئی، ان کے بارگاہ میں جاؤ، یار میرے پاس تو پیسہ نہیں ہے لیکن آپ تو بڑے کریم ہو، رحیم ہو، شفیق ہو، آپ مجھے معاف کر دے، وہ آپ کو معاف کر دے گا، لیکن کل قیامت والے دن پھر ایسے نہیں ہوگا، پھر وہاں معافی تلافی نہیں چلے گی، وہاں پر آپ کو اس کے بدلے میں کچھ دینا ہوگا، اپنی حسنات دینے ہوں گے۔ اگر تیرے پاس حسنات نہیں ہوں گے تو ان کے گناہ تمہارے ذمہ ڈالا جائے گا۔ تو اسی لیے آپ حقوق العباد میں بھی آپ کوشش کر لیا کرو۔ اور فرماتے ہیں میں آپ کو بار بار کہتا ہوں کہ احکام شرعیہ وہ حاصل کر لو۔ فرماتے ہیں احکام شرعیہ بھی کس سے حاصل کرو؟ از علماء آخرت بعد استفسار نمود۔ فرماتے ہیں آخرت والے علماء سے، دنیا دار مولوی سے نہیں، باقی آخرت والے اللہ والو، اللہ کے ولیوں کے بارگاہ میں جاؤ اور علوم شریعہ وہاں سے حاصل کر لو، وہاں سے آپ حاصل کر لو۔ آپ مفسرین کرام کو دیکھتے جائیں گے، جتنی تفسیریں لکھی گئی ہیں نا، اس میں سے وہ جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں، جو اللہ کے اولیاء اللہ کے ساتھ جن کا رابطہ اور واسطہ ہوتا ہے، ان کی تفسیر بڑی الگ شان اور الگ قسم کی ہوگی، اور جن علماء کرام نے تفاسیر لکھی ہے اور ان کا کسی اللہ والے کے ساتھ رابطہ اور واسطہ نہیں ہوتا، ان کے تفاسیر کچھ اور طرح کی ہوں گے۔ فلہذا اگر آپ نے علم شریعت بھی سیکھنا ہے تو کسی اللہ والے کی بارگاہ میں جا کے کسی عالم اور عارف باللہ کی بارگاہ سے اسے حاصل کر لیا کرو، تاکہ ان کی علم کی وجہ سے، ان کی ورع اور تقوی کی وجہ سے، ان کی پرہیزگاری کی وجہ سے وہ علم تجھ میں بھی سرایت کرتے جائیں گے۔ اور آپ مبارک اسی طرح اپنے 2 خلفاء کا نام لے کے محمد خلیج اللہ صاحب کو فرما رہے ہیں کہ وہ 2 میرے علماء مریدین سالکین ہیں، ان سے آپ اخذ کرتے رہو تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ فرماتے ہیں میں آپ کو نصیحت اسی لیے کر رہا ہوں کہ چونکہ آپ نے انابت اور رجوع فقراء کی طرف کی ہوئی تھی، تو اسی لیے
دل را بواسطه آن مناسبت در اکثر اوقات توجہ بحال آن فرزند میں شود، چونکہ آپ میرے ساتھ وابستہ ہو گئے تھے تو میں اکثر و بیشتر تمہاری طرف متوجہ رہتا ہوں اور آپ کے حال پر توجہ کرتا ہوں. وہی توجہ جو ہے یہ باعث اسی گفتگو کی ہوئی. فرماتے ہیں مجھے یہ تو معلوم ہے کہ یہ نصیحتیں آپ نے بار بار سنی ہوں گی، لیکن فرماتے سننے سے کچھ کام نہیں ہوتا، عمل کرنے سے کام ہوتا ہے. تو اسی لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ عمل کر لیتے جاؤ، کیونکہ اگر صرف سننا ہو اور عمل نہ ہو، صرف علم ہو اور عمل نہ ہو تو وہ بھی بندے پر حجت اور دلیل ہی ہے. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، فرماتے ان اشد الناس عذابا یوم القیامت عالم لم ينفعه اللہ بعلمہ. فرماتے ہیں سب سے زیادہ شدید عذاب میں قیامت والے دن وہ عالم ہوگا جن کو اللہ رب العزت نے علم پر عمل کرنے اور فائدہ ان سے اس نے نہیں لیا ہوگا. تو عالم تو ہوگا لیکن اس کو ان کا علم کوئی فائدہ نہ دے چکا ہوگا، قیامت والے دن سب سے سخت عذاب میں وہ ہوگا. فرماتے ہیں میرے بیٹے آپ چونکہ میرے ساتھ بہت کم رہے ہیں، اسی لیے آپ کی صحبت میرے ساتھ کم رہی تھی، تو صحبت کم رہنے کی وجہ سے جو آپ مجھ سے ذکر لیا ہے اور جو انابت کی ہے آپ نے، وہ اگرچہ کوئی فائدہ تو اس نے نہیں دیا ہوگا، کیونکہ بس آئے مجھ سے ذکر لیا اور واپس چلے گئے. ہاں تو فرماتے ہیں لیکن مجھے معلوم ہے کہ اللہ کریم نے آپ کو جو استعداد اور کیپیسٹی دی ہے مجھے اس کے بارے میں معلوم ہے. تو میں آپ کو کہتا ہوں کہ اس برکت کی وجہ سے، اس انابت کی وجہ سے اللہ رب العزت آپ کو آخر میں توفیق عنایت فرمائیں گے کہ آپ شریعت مطہرہ پر چلنے کی کوشش کریں گے اور دنیا کو اپنے باطن سے نکالتے جائیں گے. تو اگر آپ ایک دفعہ پھر رجوع کر لیں گے تو رب کائنات تمہاری ان ساری چیزوں کو کہ جو تمہارے باطن کو ڈسٹرب کر رہی ہے، وہ ساری چیزیں جو شریعت مطہرہ سے تجھے دور رکھتی ہیں، انشاءاللہ العزیز اگر آپ رجوع کر دیں گے تو اللہ کریم تجھے دین اور شریعت پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائیں گے. کیوں؟ فرماتے جو بیج میں نے وہاں پر ڈالا ہوا ہے نا، جو میں نے وہاں پر چنگاری روشن کی آپ کے باطن میں، تو وہ کیسے چنگاری ہے؟ فرماتے عشق آن شعلاس کو چون بر فروغ، ہر چی جز معشوق باقی جملہ سوخ، تیغ لا در قتل غیر حق براند، ورنگر زان پس کے بعد لا چی ماند الا اللہ باقی جملہ رفت، شاد باش اے عشق شرکت سوز زفت. فرماتے ہیں سبحان اللہ، عشق وہ شعلہ ہے کہ جب وہ بڑک اٹھتی ہے معشوق کے سوا جو کچھ بھی ہوتا ہے اسے جلا ڈال دیتی ہے. العشق نار فی القلب یحرق ما سوى المحبوب. فرماتے ہیں عشق وہ نار ہے، وہ آگ ہے جو دلوں میں بڑک اٹھتی ہے اور ما سوى اللہ محبوب کے سوا سب کچھ کو جلا ڈالتی ہے. فرماتے تیغ لا در قتل غیر حق بران، کہ لا الہ الا اللہ کی جو لا ہے، یہ لا کی تلوار جو ہے یہ غیر خدا غیر اللہ کے قتل میں چلاؤ، اس کے بعد دیکھو کہ لا کے بعد کیا باقی رہتا ہے. فرماتے ماند الا اللہ باقی جملہ رفت. فرماتے پھر صرف الا اللہ ہی رہ جاتا ہے، باقی سب آپ کی ساحے دل سے نکل جاتا ہے. تو شاد باش اے عشق شرکت سوز زفت، اے میری مضبوط عشق جو شرکت کو کبھی قبول نہیں کرتا، تو زندہ باد، تو شاد باش. تو فرماتے ہیں تیرے دل میں، تیرے قلب میں، تیرے روح میں، تیرے باطن میں نے وہ چنگاری جلائی ہوئی ہے. وہ چنگاری ہے کہ اگر اس کو بھڑکایا جائے تو پھر ما سوى اللہ سارا کچھ دل سے نکل جاتا ہے، پھر صرف الا اللہ ہی رہ جاتا ہے.